بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سیریز سرکٹ کے بارے میں، ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سارے بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے پریکٹیکلی ایک بیٹری ہے، اور یہ پہلا بلب ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ پریکٹیکلی آپ کیسے بنا سکتے ہیں سیریز سرکٹ؟ تو اس کو ہم R1 کہیں گے، اس کو R2 کہیں گے، اس کو R3 کہیں گے، اور اس کو ہم یہاں سے ایک تار نکالیں گے اور یہ پہلے بلب کے ساتھ، پھر یہاں دوسرے بلب کے دوسرے پوائنٹ سے ایک تار نکالیں گے اور دوسرے بلب کے پہلے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے بلب کے دوسرے پوائنٹ سے تار نکالیں گے اور تیسرے بلب کے پہلے پوائنٹ سے کنیکٹ کریں گے، اور اس طرح تیسرے بلب سے ایک تار نکالیں گے اور بیٹری کے منفی ٹرمینل سے کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ سیریز سرکٹ بن گیا۔ سیریز سرکٹ سے سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک بلب، تینوں میں سے کوئی ایک بلب بھی جل جاتا ہے تو یہ پورا سرکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ آف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھیوریٹیکلی آپ کیسے بنائیں گے؟ تھیوریٹیکلی یہ ہے جی، تھیوریٹیکلی R1 R2 R3، ٹھیک ہے؟ R1 R2 R3، اور یہ وی ٹوٹل بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ R1 ہے، اس کے اوپر کچھ وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں کیونکہ سیریز میں وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ V2 ہے، R2 کے اوپر کچھ ڈراپ وولٹیج اور ضائع ہو رہے ہیں کچھ وولٹیج، اور R3 کے اوپر جو R1 کے اوپر ڈراپ وولٹیج ہے وہ V1 ہے، جو R2 کے اوپر ہے V2 ہے، جو R3 کے اوپر ہے وہ V3 ہے۔ باقی بیٹری میں سے ٹوٹل کرنٹ، یہاں سے ٹوٹل کرنٹ جائے گی اور یہ IT کہلاتا ہے، ٹوٹل کرنٹ IT، ٹھیک ہے؟ اور پہلے بلب میں سے گزر کر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے I1، اس کا پھر I2 پھر I3، باقی کرنٹ برابر ہوتی ہے سیریز میں۔ تو ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ سرکٹ ان وچ 2 or more than 2 resistors are connected in such a way that it has only one path for the flow of current is called series circuit۔ تو ایسا سرکٹ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ رجسٹر کنیکٹڈ ہو اس طریقے سے کہ ان میں سے کرنٹ کے لیے ایک ہی راستہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہلاتا ہے سیریز سرکٹ۔ پراپرٹیز کا مطلب خصوصیات، یعنی کہ اس کی کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اس میں پہلی بات کہ ان سیریز سرکٹ ٹوٹل ریزسٹنس از کیلکولیٹڈ بائی فارمولہ، یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، نومیریکل میں کام آئے گا۔ RT = R1 + R2 + R3۔ ان سیریز سرکٹ وولٹیج ڈراپ آن ایوری رجسٹر، ہر رجسٹر پر وولٹیج ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ VT = V1 + V2 + V3۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں نا، V1 یہاں پہ کچھ ضائع ہو رہے ہیں، V2 یہاں پہ کچھ ضائع ہو رہے ہیں، V3 یہاں پہ کچھ ضائع ہو رہے ہیں، تو وہ جب ان تینوں کو جمع کریں گے تو ٹوٹل وولٹیج کے برابر آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ان سیریز سرکٹ ڈیو ٹو one path for current flow, total current is flowing through all the resistors۔ سیریز سرکٹ میں کرنٹ، ٹوٹل کرنٹ جو ہے وہ ہر رجسٹر میں سے پاس ہوتی ہے، یعنی کہ IT = I1 I2 I3، یعنی کہ یہ والی کرنٹ جو ہے وہ R1 میں بھی جا رہی ہے، R2 میں بھی جا رہی ہے اور R3 میں بھی جا رہی ہے، اور اس طرح ایک ہی راستہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ بات یہ ہے کہ دس سرکٹ از یوزڈ آن اسپیشل اوکیزنز، یہ خاص مواقعوں پر یہ سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے، لائک ویڈنگ، شادیوں پر، 14 اگست، عید میلاد النبی، ETC کا مطلب ایٹسیٹرا کا مطلب وغیرہ۔
تو اس طرح ٹوٹل پاور از کیلکولیٹڈ بائی پی ٹوٹل P1 پلس P2 پلس P3، یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک جو فالٹ ہے سیریز سرکٹ کا وہ کیا ہے کہ ان سیریز سرکٹ اف ون رجسٹر فیوزڈ کا مطلب جل جاتا ہے، دا ہول سرکٹ ٹرنڈ آف، پورا سرکٹ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا سیریز سرکٹ کے بارے میں، یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کو جہاں سے آپ نے نوٹ کرنا ہے وہاں سے ویڈیوز پاز کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اس کو پورے کو نوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے نومیریکل ہوں گے، وہ بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کوشش کر لیں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے یہ پیرلل سرکٹ a circuit which consists of two or more than two resistors connected in such a way so that they have more than one path for the flow of current۔ اس کا حل پیرلل سرکٹ، وہ سرکٹ جس میں دو یا دو سے زیادہ رجسٹر اس طرح سے کنیکٹ کیے جائے کہ ان میں سے کرنٹ کے لیے ایک سے زیادہ راستے موجود ہو۔ جیسے یہاں پہ یہ بیٹری سے یہ تار یہاں بلب کے پہلے پوائنٹ کے ساتھ، یہاں سے یہاں پہ، یہاں سے یہاں پہ، اور پھر نیگیٹو ٹرمینل سے یہاں پہ، اور یہاں سے یہاں پہ، اور یہاں دوسرے پوائنٹ سے یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو یہ پیرلل تینوں بلب روشن ہو جائیں گے۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کرے یہ والا جو بلب ہے یہ فیوز ہو جاتا ہے تو یہ راستہ کٹ ہو گیا، تو اب کرنٹ کا راستہ یہ ہوگا، جیسے یہاں پہ یہ کرنٹ آئے گی، یہاں پہ یہ کرنٹ یہاں سے جائے گی ایسے، ادھر آ کے یہ دو راستوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، ایک کچھ کرنٹ ادھر جائے گی، بقایا کرنٹ اوپر جائے گی، تو یہ یہاں سے بلب میں سے پاس ہو کے ادھر آئے گی اور ادھر سے واپس بیٹری کے منفی ٹرمینل، اور یہاں سے یہاں پہ یہ کرنٹ جائے گی تو یہ تو فیوز ہو چکا ہے تو یہاں آگے نہیں جا سکتی، یہ کٹ ہو گیا، تو یہاں سے اوپر جائے گی، پھر یہ یہاں سے شارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے کرنٹ نیچے آئے گی اس پوائنٹ تک، پھر یہاں سے نیچے آئے گی یہاں تک، پھر یہاں سے نیچے آئے گی منفی ٹرمینل تک۔ تو اس طرح سے تو ان پیرلل سرکٹ ٹوٹل ریزسٹنس کیلکولیٹڈ بائی، ٹوٹل ریزسٹنس کا فارمولہ یاد رکھنا ہے 1/RT 1/R1 پلس 1/R2 پلس 1/R3۔ In parallel circuit, voltage does not drop on every resistor, but it is equal to battery voltage Vt present on every resistor۔ یہ بیٹری کے پاس فار ایگزامپل یہاں پہ ہے 100 وولٹ، 100 وولٹ، تو یہ وولٹیج یہاں پہ بھی آئیں گے، R1 پہ بھی یہی ہے۔ ابھی ون اگر کوئی آپ سے پوچھے کتنا وولٹیج ہے تو آپ کہیں گے 100 وولٹ، یہاں پہ بھی 100 آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی 100 آ رہے ہیں۔ تو وولٹیج پیرلل سرکٹ میں کیا ہوتے ہیں، پورے ملتے ہیں ہر رجسٹر کو جتنے کی بیٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان پیرلل سرکٹ کرنٹ ڈیوائڈس بیکاز آف مینی پاتھس فار کرنٹ۔ ابھی بتایا کہ کرنٹ یہاں سے آئے گی بیٹری سے، ٹوٹل اس پوائنٹ پر یہاں پر دو راستے ہیں، کچھ کرنٹ ادھر آئے گی R1 کی طرف، باقی کرنٹ اوپر جائے گی۔ اسی طرح اس پوائنٹ پر کچھ کرنٹ ادھر آئے گی، بقایا کرنٹ اوپر جائے گی۔ تو یہ ڈفرینٹ بہت سارے راستے ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور یہ کرنٹ I1 ہے، یہ کرنٹ I2 ہے، یہ کرنٹ I3، تینوں کو جمع کریں گے یہ کرنٹ آنی چاہیے ٹوٹل، کیونکہ یہ یہیں سے اوپر جا کے ڈیوائڈ ہوئی ہے تین راستوں میں، ٹھیک ہے۔ تو I T is equal to I1 plus I2 plus I3، یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، یہ پیرلل سرکٹ کا ہے۔ دس سرکٹ از کامنلی یوزڈ کامنلی ایوری ویئر، ہر جگہ پہ یہ سرکٹ استعمال ہوتا ہے، ان ہومز، ان اسکولز، ان آفیسز،
وائرنگ، ہر جگہ وائرنگ میں یہ سرکٹ یوز ہوتا ہے. ان پیرل سرکٹ ٹوٹل پاور از کیلکولیٹڈ بائی 1/PT is equal to 1/P1 plus 1/P2 plus 1/P3. یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے. ان پیرل سرکٹ اف ون رجسٹر فیوزڈ، اگر ایک رجسٹر جل جاتا ہے دین دا ہول سرکٹ ڈز ناٹ ٹرنڈ آف، پورا سرکٹ آف نہیں ہوتا، بٹ آل ادر رجسٹرز آر ورکنگ پراپرلی. تو باقی جتنے بھی بلب ہوں گے، موٹریں ہوں گی یا کچھ بھی ہے رجسٹر کی جگہ، تو وہ اچھی طرح کام کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کچھ ڈیفینیشنز ہے. چیپٹر نمبر 2 کے R1 کے لیے اسپیشل ٹاپک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیپٹر 2 کا پہلا لیکچر ہے. ایکٹیو سرکٹ، کچھ تعریفیں ہیں، ڈیفینیشن جو پیپر میں پوچھی جاتی ہے. ایکٹیو سرکٹ، اے سرکٹ وچ ہیز این EMF سورس از کالڈ ایکٹیو سرکٹ. ایسا سرکٹ جیسے یہاں پہ 2 رجسٹر ہے R1 اور R2، اور یہاں پہ ایک EMF سورس بیٹری لگی ہوئی ہے. تو یہ سرکٹ جس میں بیٹری موجود ہے یہ کون سا سرکٹ ہے؟ ایکٹیو سرکٹ ہے. اس کو ہم ایکٹیو سرکٹ کہیں گے. پیسیو سرکٹ وہ ہوتا ہے جس میں فار ایگزامپل یہ اس طرح کے رجسٹر تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں بیٹری موجود نہیں ہے. یہ R1 یہ R2 2 رجسٹر لگے ہوئے ہیں لیکن بیٹری نہیں ہے، تو یہ سرکٹ پیسیو سرکٹ ہوگا. A circuit which does not have any EMF source is called passive circuit. ٹھیک ہے. اب یہ نوڈ کیا ہے؟ A point where 2 or more than 2 branches combine together is called node. یہاں پہ دیکھیں 2، یہ ایک برانچ ہے، یہ بیٹری اس کے 2 ٹرمینل نکلے ہوئے ہیں نا، یہ ایک. اب یہاں پر ادھر لے لیں یا ادھر اوپر لے لیں، کیونکہ یہاں سے ایک رجسٹر کی یہ ٹانگ نظر آ رہی ہے، یہ رجسٹنس کا ایک ٹرمینل آ رہا ہے نیچے اور بیٹری کا ایک ٹرمینل آ رہا ہے. جس پوائنٹ پر یہ دونوں ملیں گے یہ نوڈ کہلاتا ہے. اسی طرح ایک رجسٹر کا ٹرمینل R1 کا اور R2 کا یہاں پر مل رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ نوڈ. اسی طرح R2 کا ایک ٹرمینل اور بیٹری کا ایک ٹرمینل یہاں پہ مل رہے ہیں، اوپر بھی بنا سکتے ہو نیچے بھی بنا سکتے ہو. R2 کا ایک ٹرمینل اور بیٹری کا یہ نوڈ بن رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی نوڈ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. 3 نوڈ اس سرکٹ میں بن رہے ہیں. اس سرکٹ میں کتنے نوڈ بن رہے ہیں؟ دیکھیں R2 R1 کی یہ ٹرمینل آ رہا ہے یہاں تک آ رہا ہے، اور R2 کے یہاں اوپر بھی بنا لیں نیچے، جو آپ کی مرضی، کہیں بھی یہاں پہ ایک نوڈ بنا لیتے ہیں N1. تو نوڈ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ سرکٹ کے 2 ایلیمنٹس، یہ ریزسٹنس، بیٹری، یہ سب کچھ جو ہے یہ کہلاتے ہیں ایلیمنٹس، جہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ سرکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے، مل جائے، کمبائنڈ ہو جائے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ نوڈ کہلاتا ہے وہ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ R2 کا ایک ٹرمینل ادھر نکلا ہوا ہے اور R1 کا ایک ادھر نکلا ہوا ہے، تو یہ درمیان میں یہاں پہ ایک نوڈ بنے گا. اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی نوڈ اس میں نہیں بن رہا. نیکسٹ ہے برانچ کی ڈیفینیشن. اے سرکٹ ایلیمنٹ which is present between 2 nodes is called branch. سرکٹ کا ایک ایسا ایلیمنٹ جو 2 نوڈز کے درمیان میں پایا جاتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، اس کو ہم لے لیتے ہیں N1 اور اس کو ہم لے لیتے ہیں N2. N1 اور N2 کے درمیان کون سا رجسٹر ہے؟ R2 ہے، تو یہ ایک برانچ کہلائے گی. اسی طرح N1 N2 اور N1 کے درمیان یہ بھی ایک رجسٹر ہے R1، یہ بھی ایک برانچ کہلائے گی.
اسی طرح یہاں پہ آ جائے، اس کو ہم N1 لے لیتے ہیں، اس کو ہم N2 لے لیتے ہیں۔ N1 اور N2 کے درمیان کون سی چیز ہے؟ R1 ہے، تو یہ ایک برانچ کہلائے گی۔ تو a circuit which element which is present between two nodes is called branch. میش اور لوپ میں کیا فرق ہے، یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو میش a single closed path for the flow of current is called mesh. میش ایک ایسا بند راستہ ہوتا ہے جس کے اندر مزید بند راستے نہ ہوں، یعنی ایک ہی بند راستہ جو ہے وہ میش کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ آپ نوٹ کر لیں ڈیفینیشنز، تاکہ پھر میں آپ کو نیچے بھی سمجھاؤں ایک اور فگر سے۔ یہاں پہ ویڈیوز پاز کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ادھر آ جائیں۔ یہ ایک سرکٹ ہے، اس میں یہ بیٹری لگی ہے، یہ R1 ہے، یہ R2 ہے۔ اب اس میں کرنٹ بیٹری سے نکلے گی اور R1 میں سے پاس ہو جائے گی اور R2 میں سے، اور پھر تو یہ ایک ہی راستہ ہے، کوئی کرنٹ کہیں اور نہیں جا سکتی، اسی راستے پر چلے گی اور منفی ٹرمینل پر ختم ہو جائے گی۔ ایک ہی بند راستہ میش کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک سرکٹ میں نے فار ایگزامپل لیا ہوا ہے، اس میں اب یہ دیکھیں A B C اور D، یہ کیا چیز ہے؟ کرنٹ یہاں سے نکلے گی بیٹری سے، اوپر جائے گی ایسے، ادھر سے جائے گی C سے نیچے آئے گی ایسے، F سے واپس۔ یہ ایک میش ہے، یہ ایک میش ہے، میش 1۔ اسی طرح C D E F، یہ کیا ہے؟ یہاں سے کرنٹ نکلے گی، ایسے جائے گی اور ایسے واپس ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک میش ہے، ایک ہی بند راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ لے لیں B D E اور A، B D E اور A یہ مکمل لے لیں، تو اگر یہاں سے آپ کرنٹ لے کے جائیں گے تو یہ میش نہیں ہے، اس کے اندر مزید بند راستے ہیں۔ اس کے اندر میش 1 ہے اور میش 2 ہے۔ تو میش 1 اور میش 2 یہ کس کے اندر ہے؟ B D E A کے اندر۔ تو یہ یہ لوپ ہے، کیونکہ اس کے اندر مزید بند راستے ہیں۔ تو a single path for the flow of current which has further کا مطلب مزید، which has further closed path for the flow of current۔ تو چونکہ B D E A کے اندر مزید بند راستے ہیں، لہٰذا یہ لوپ کہلائے گا، یہ میش نہیں کہلائے گا، لوپ کہلائے گا، لوپ، ٹھیک ہے؟ LOOP، اردو میں اس کو لکھتے ہیں لوپ۔ تو میش سمپل آپ یاد رکھیں، پیپر میں آ جائے کہ لوپ اور میش میں کیا فرق ہے، تو آپ نے کہنا ایک ہی بند راستہ جو ہے میش کہلاتا ہے، اور لوپ جو ہے ایسا بند راستہ جس کے اندر مزید بند راستے موجود ہو کرنٹ کے لیے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ لوپ کہلائے گا۔ چلیں پھر نیکسٹ پھر بعد میں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔